بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاپ سٹوریز۔ ناظرین دنیا کے اندر لوگ دو نمبر طریقے سے ذریعہ معاش حاصل کرنے کے لیے یورپ یا امریکہ کا سفر کرنے کے لیے بہت سے راستے اختیار کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ہجرت کے لیے دنیا کے سب سے خطرناک راستے کون کون سے ہیں۔ حالیہ دنوں میں دو ہلاکت خیز واقعات میں انٹرنیشنل سرحدیں پار کرنے کی کوشش کرنے والے کئی افراد متاثر ہوئے ہیں۔ جمعے کو کم از کم 23 افراد اس وقت موت کے منہ میں چلے گئے جب ایک بڑے مجمع نے مراکش سے اسپین کے شمالی افریقی علاقے میلیلا میں ایک باڑ عبور کر کے داخل ہونے کی کوشش کی۔ 3 دن بعد امریکی شہر سان انطونیو میں پولیس نے ایک لاوارث ٹرک سے 46 افراد کی لاشیں نکالیں۔ دنیا میں ہجرت کے سب سے بڑے راستوں سے لوگوں کی ہجرت میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ کووڈ-19 کی عالمی وبا کے باعث کئی ممالک میں داخلے پر کڑی پابندیاں عائد ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس سے اموات کی تعداد میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ہجرت IOM کا اندازہ ہے کہ 2014 سے اب تک تقریباً 50,000 سے زائد تارکین وطن یورپ یا امریکہ پہنچنے کی کوشش میں یا تو ہلاک ہو چکے ہیں یا پھر لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ادارے کا ماننا ہے کہ ہلاک شدگان و لاپتہ افراد کی تعداد میں اس سے کہیں زیادہ جو تعداد ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ مگر تارکین وطن کے لیے دنیا کے سب سے خطرناک روٹس ہیں کون کون سے؟ سب سے پہلے تو وسطی بحیرہ روم کا روٹ ہے جو دنیا کا سب سے خطرناک راستہ تصور کیا جاتا ہے۔ IOM کے مطابق یہ تارکین وطن کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک راستہ ہے۔ اندازہ ہے کہ 2014 سے اب تک شمالی افریقہ سے یورپ پہنچنے کی خاطر بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش کرنے والے 19,500 سے زائد افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ یہ سمندر پار کرنے کی کوشش اکثر بے ڈھنگی اور انتہائی لدی ہوئی کشتیوں میں کی جاتی ہے جس سے یہ سفر خطرناک اور ممکنہ طور پر ہلاکت خیز بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کشتیاں عموماً جرائم پیشہ گروہ اور انسانی سمگلر چلاتے ہیں۔ یورپ پہنچنے کے لیے اس روٹ کا استعمال کرنے کے لیے لوگ سفر کی ابتدا آغاز لیبیا کے ساتھ ساتھ تیونس سے بھی کرتے ہیں جہاں پر سمندر میں ڈوبنے والے افراد کے لیے ایک قبرستان تک معین کیا گیا ہے۔ تیونس سے اپنے سفر کی شروعات کے لیے پر امید نائجیرین تارکین وطن وکی نے اس قبرستان میں خبر رساں ادارے AFP کو بتایا، میں یہ قبریں دیکھ کر بہت اداس ہو جاتی ہوں۔ جب میں یہ قبریں دیکھتی ہوں تو سمندر پار کرنے کا میرا ارادہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ مگر IOM جیسے اداروں کو خدشہ ہے کہ دیگر تارکین وطن شاید اپنا ارادہ نہ بدلیں۔ IOM کے ترجمان صفا مسہلی کہتی ہیں کہ اس دوران وسطی بحیرہ روم کے خطے سے تارکین وطن کی روانگی شروع ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات دنیا کے سب سے خطرناک سمندری راستے پر اموات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہے۔ ریاستوں کی جانب سے ٹھوس اقدامات کی عدم موجودگی میں یہاں جانوروں کا ضیاع جاری ہے۔ افریقہ کے اندرونی روٹس۔ کئی افریقی تارکین وطن کے لیے یورپ پہنچنے کا خواب اپنے ہی بر اعظم میں ایک سفر سے شروع ہوتا ہے جس سے صحرائے صحارا کو عبور کرنے کا ایک طویل اور صبر آزما مرحلہ شامل ہے۔ اس صحرا کو عبور کر کے ہی شمالی افریقی ممالک پہنچا جا سکتا ہے۔ سخت موسمی حالات ایک بہت بڑا خطرہ ہیں اور IOM کا اندازہ ہے کہ 2014 سے 2022 کے درمیان صحارا عبور کرنے کی کوشش میں تقریباً 5,400 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ ایک تارک وطن عبداللہ ابراہیم نے AFP کو صحارا عبور کرنے کے اپنے تجربے کے بارے میں بتایا کہ صحرا میں آپ لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، کچھ لوگ تکان کے باعث مر جاتے ہیں تو کچھ لوگ پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ تارکین وطن کو بہت بڑا خطرہ اس خطے میں سرگرم انسانی سمگلروں کے گروہوں سے بھی ہے۔ IOM نے اپنے تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ سمگلروں اور سرحدی حکام کے ہاتھوں تشدد سے بھی صحرائے صحارا میں تارکین وطن کے روٹس پر بڑی تعداد میں اموات ہوتی ہیں۔ تیسرا روٹ امریکی میکسیکو سرحد۔ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان موجود سرحد ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ خطہ اپنے سخت جغرافیے بشمول صحرائی خطوں کی وجہ سے بدنام ہے اور تارکین وطن اکثر سرحد کے ساتھ ساتھ بہنے والے دریا ریو گرانڈے کو عبور کر کے امریکہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس روٹ پر سب سے زیادہ ہلاکتیں ڈوبنے کے باعث ہوتی ہیں۔ OIM کا اندازہ ہے کہ 2014 سے اب تک 3,000 سے زائد افراد اس کوشش میں موت کے منہ میں جا چکے ہیں اور قدرتی خطروں سے بچنے کی کوشش میں گاڑیوں اور دیگر جگہوں پر بھی چھپنے والے افراد کو بھی مختلف خطرات کا سامنا ہوتا رہتا ہے جیسے کہ سان انطونیو میں ہونے والی ہلاکتوں کا معاملہ ہوا ہے۔ IOM کی ترجمان صفا مسہلی کہتی ہیں کہ حال ہی میں امریکہ جانے والے روٹس پر اور بھی کئی واقعات ہوتے ہوئے ہیں جن میں بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ دسمبر
نومبر 2021 میں میکسیکو کے علاقے چیاپاس میں اس وقت 56 تارکین وطن ہلاک ہو گئے جب ان کا ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا۔ صفحہ کہتی ہیں کہ IOM لاطینی امریکہ سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی جانب ہجرت کے خطرات کے بارے میں تشویش رکھتا ہے۔ ایشیائی روٹس نمبر 4 ایشیائی روٹس۔ IOM کا کہنا ہے کہ 2020 میں دنیا بھر میں تارکین ترک وطن کرنے والے ہر 10 میں سے 4 افراد کا تعلق ایشیا سے تھا اور اس بر اعظم میں ترک وطن کے کئی اہم راستے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ہجرت کا کہنا ہے کہ ایشیا میں گزشتہ 8 سالوں کے دوران ہجرت کی کوشش میں 5000 کے قریب افراد ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اکثریتی اموات روہنگیا یا بنگلہ دیشی تارکین وطن کی ہوئی ہے جو خلیج بنگال یا بحیرہ انڈمان عبور کر کے قریبی ممالک یا پھر یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سفر میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ محمد الیاس نامی 37 سالہ روہنگیا پناہ گزین نے دوران سفر کشتی خراب ہونے پر انڈین بحریہ کے ہاتھوں بچائے جانے کے بعد AFP کو بتایا، ہم بھوکے تھے، کچھ پی نہیں سکتے تھے کیونکہ پینے کے لیے پانی ہی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، چاول نہیں تھے، ہم کچھ نہیں کھا سکتے تھے۔ سمندر میں ایسا تقریباً 1 ماہ تک رہا۔ دوسرے راستوں کی طرح یہاں پر بھی تارکین وطن کو اکثر انسانی سمگلنگ میں ملوث گروہوں کے ہاتھوں استحصال کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور مشکل راستہ ایران اور ترکی کے درمیان کا راستہ ہے جس پر ہجرت میں گزشتہ سال افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد سے بے نظیر بے پناہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین افراد UNHCR کا کہنا ہے کہ ایران اور قریبی ممالک میں 20 لاکھ سے زیادہ افغان افراد بطور پناہ گزین رجسٹرڈ ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹاپ سٹوریز سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔